اکثر انسان کے زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے، اور وہ ایسے واقعات آپ کے ذہن پر ایسے چھاپ چھوڑ جاتے ہیں کہ آپ مرتے دم تک اس کو یاد رکھتے ہیں۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کسی انسان سے ملے ہوں، آپ اس کو جانتے بھی ہوں، لیکن کچھ پلوں کے بعد آپ کو پتہ چلے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے یہ تسلی کر لیں کہ کوئی اندیکھی مخلوق آپ کے ارد گرد تو نہیں، اور ہاں ساتھ آیت الکرسی بھی پڑھ لیجئے گا، کیونکہ سنا ہے جب ان مخلوقات کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بڑے شوق سے اپنی باتیں سننے کے لیے آپ کے قریب آ جاتی ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، روح اور ہمزاد۔ ہم نے اکثر سنا ہے جب آپ لوگوں کے پیارے مر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیارے کی روح کو دیکھا۔ کیا روح بھٹکتی ہے، یا ہم جس کو دیکھتے ہیں وہ ہمارے پیارے کی روح ہوتی ہے؟ اس بات کا جواب آپ کو سٹوری کے اینڈ میں ضرور دیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ رات کا خوفناک اندھیرا ہر سو مسلط تھا۔ اندھیرا اس قدر تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ میں اپنے جدید ماڈل کی گاڑی میں اس سنسان راستے پر رواں دواں تھا۔ اندھیرے نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اس لیے جو بھی نظر آ رہا تھا بس وہیں تک جہاں تک ہیڈ لائٹس کی روشنی جا رہی تھی۔ میں اس وقت سائڈ سے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا اور وقت بھی 12 کے قریب ہو چکا تھا۔ میں کبھی بھی اتنا لیٹ نہیں ہوا، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا، میں بزدل بھی انتہا کا تھا۔ اندھیرا اور غیر مرئی مخلوق کا نام سن کر ہی خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ ایک رات اور ایک ایسا ٹائم، اوپر سے ویران راستہ، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ اس کے علاوہ کوئی متبادل راستہ میرے پاس نہ تھا کہ میں اس کو استعمال کر سکتا۔ ایسے خوفناک ماحول میں آپ سوچ سکتے ہیں میری کیا حالت ہوگی۔ اپنے خوف پر قابو پانے کے لیے میں نے ریڈیو آن کیا، مگر وہاں پہ بھی جنات کا ٹاپک زور و شور سے ڈسکس کیا جا رہا تھا۔ ڈر سے پہلے ہی میرا برا حال تھا، اور ایسی باتیں مجھے اور ڈرا رہی تھیں۔ میں نے اسٹیشن چینج کیا تو وہاں پہ گانا چل رہا تھا، میری سانس میں سانس آئی۔ میں نے اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کی۔ میں جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے گاڑی کی سپیڈ کو تیز کر دیا۔ گاڑی کچھ دیر چلنے کے بعد جھٹکے کھانے لگی اور ایک زبردست جھٹکا کھا کر رک گئی۔ اوف! مجھے لگا میرا دل بند ہو جائے گا۔ اتنا اندھیرا، ویران سڑک، خوف کا عالم، اور گاڑی تھی کہ سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرے اوپر وحشت طاری ہونے لگی اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ میں گاڑی سے باہر نکل کے دیکھوں کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا کہ اگر میں گاڑی سے باہر نکل کر بھی دیکھتا، کیونکہ میں گاڑی کی الف بے سے بھی واقف نہ تھا۔ میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، جہاں پہ ہر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی پیسوں کے بل بوتے پر کر لیا جاتا تھا۔ بچپن سے ہی گاڑی چلانے کا مجھے شوق تھا، مگر گھر والوں کے بے حد اصرار کے باوجود میں نے کبھی ڈرائیور نہیں رکھا تھا۔ مگر آج مجھے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہو رہا ہے۔ اس ویرانے میں رات کے اس پہر میں تنہا اسٹیئرنگ پر سر رکھے اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک سائڈ کے شیشے پر دستک ہوئی۔ ایک پل کو تو لگا کہ شاید ریڈیو میں سے آواز آ رہی ہے، اس لیے میں نے اس پہ توجہ نہیں دی اور اس کو اگنور کیا۔ لیکن دستک دینے والے نے اس بار اتنی زور سے دستک دی کہ جیسے شیشہ ہی توڑ ڈالے گا۔ میں نے خوف زدہ ہو کر اس سمت دیکھا، مگر اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے اپنے دوستوں سے سنا تھا اور کئی واقعات بھی پڑھے تھے کہ ایسی ویران اور سنسان جگہوں پر جب انسان پھنس جاتا ہے تو عجیب و غریب مخلوقات آپ کے سامنے آنے لگتی ہیں، جن کی ہیبت سخت سے سخت دل انسان کو بھی اپنا ہوش کھونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ سب خیالات آتے میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، بالکل ایسے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر حالات سے بھاگنے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے کہ شاید وہ بچ جائے گا۔ اچانک مجھے خیال آیا اس ویران راستے پر
چور بھی تو ہو سکتے ہیں۔ یہ سوچ آتے ہی میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور دیکھا وہ انسان بالکل میری گاڑی کے سامنے کھڑا ہے، شاید اپنی پہچان ظاہر کرنے کے لیے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں کھڑا تھا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو بے اختیار میرے منہ سے نکلا گل خان۔ ارے ہاں، یہ تو گل خان ہے۔ گل خان کو میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ مسلسل کچھ بول رہا تھا مگر اس کی آواز میرے تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں نے ریڈیو بند کیا اور گاڑی کا شیشہ تھوڑا نیچے کیا تو گل خان کی آواز آئی، صاحب باہر آؤ، کوئی جواب کیوں نہیں دے رہے؟ گل خان کی آواز میں پریشانی، غصہ سب شامل تھا۔ اس نے اپنی انگلی اندر کی اور بولا، صاحب چھو کر دیکھ لو، میں انسان ہی ہوں۔ میں اس ویرانے میں گل خان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بنا دیر کیے گاڑی سے باہر آ گیا۔ گل خان میرے خوف سے بخوبی واقف تھا۔ گل خان ایک مکینک تھا۔ میں اپنی گاڑی گل خان کے گراج سے ٹھیک کرواتا تھا اور اکثر ڈھیروں دل کی باتیں بھی کرتا تھا۔ میں گل خان سے 2 ہفتے پہلے ملا تھا۔ اس وقت یہ گاڑی میں نے خریدی نہیں تھی۔ اس نے کار کا بونٹ کھولا تو بلب خود بخود جل گیا۔ گل خان بولا، ارے واہ صاحب، گاڑی لے لی اور مٹھائی بھی نہیں کھلائی۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، ابھی 4 دن پہلے ہی میں نے گاڑی خریدی ہے۔ مصروفیت ہونے کی وجہ سے میں تمہاری طرف چکر نہیں لگا پایا۔ پہلے تم یہ بتاؤ گل خان، تم اس ویرانے میں، وہ بھی رات کے اس وقت، کیا کر رہے ہو؟ میں نے اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آخر یہ سوال کر ہی ڈالا۔ ارے صاحب، ابھی تو 12 بجے ہیں۔ میں یہاں سے تھوڑی دور ایک مل میں نائٹ ڈیوٹی کرتا ہوں۔ وہاں کے مالکان کی گاڑیاں اکثر خراب رہتی ہیں اور یہاں دور دور تک کوئی مکینک نہیں ملتا۔ اچھے معاوضے کی آفر ہوئی تو میں نے قبول کر لی۔ 12 بجے مجھے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے۔ بس وہیں جا رہا تھا، مجھے اس کی بہادری پر رشک آنے لگا۔ اس کی جگہ میں ہوتا تو کبھی ایسی نوکری کرنے پر آمادہ نہ ہوتا۔ گل خان کے موجود ہوتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک گاڑی کا معائنہ کرتا رہا اور پھر اپنے بیگ سے اوزار نکال کر کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد گل خان بولا، لو صاحب، آپ کی گاڑی ایک دم ٹھیک ہو گئی۔ بہت شکریہ گل خان، لیکن میں حیران ہوں کہ نئی گاڑی اتنی جلدی خراب کیسے ہو گئی؟ بس صاحب، جتنی مہنگی چیز اتنی نازک، تیز رفتاری کی وجہ سے جھٹکے لگے ہوں گے جو یہ برداشت نہ کر پائی۔ مگر اب کچھ نہیں ہوگا صاحب، میں نے پکا انتظام کر دیا ہے۔ بہت شکریہ گل خان تمہارا، چلو تمہیں مل تک چھوڑ دوں۔ ارے نہیں صاحب، اس طرف گاڑی نہیں جاتی، پیدل ہی شارٹ کٹ راستہ ہے، آپ جائیں، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ اور رہی بات شکریہ کی، تو جو آپ نے میری بہن کی شادی پہ مدد کی ہے اس کے سامنے کچھ نہیں۔ ارے گل خان، اب شرمندہ مت کرو۔ میں مسکرا کر آگے بڑھا اور گل خان کو گلے لگا لیا۔ گل خان بولا، صاحب آپ کو ڈر لگتا ہے نا؟ اب جاؤ، میں یہاں کھڑا ہوں، آپ بے خوف ہو کر جائیں، یہاں میرا روز کا آنا جانا ہے، کوئی ڈرنے والی بات نہیں۔ میں وہاں سے گھر لوٹ آیا۔ اگلے دن جب میں اٹھا تو مجھے یاد آیا، ارے گل خان کو تو پچھلی رات اجرت ہی نہیں دی۔ میں جلدی سے اٹھا اور سوچا ناشتہ کر کے سائٹ پر جانے سے پہلے گل خان کے گراج جاؤں گا اور اس کی اجرت دے کر سائٹ پر چلا جاؤں گا۔ جب میں گراج گیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا، گراج پر تالا لگا ہوا تھا، جبکہ گل خان تو اتوار کے دن بھی گراج کھولتا تھا۔ آس پاس بھی کوئی نہ تھا میں جس سے پوچھ سکتا۔ تھوڑا آگے جا کے ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، گراج کیوں بند ہے؟ اس کا مالک کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، سر میں یہاں پہ نیا ہوں، بس اتنا جانتا ہوں کہ گراج کے مالک کی بہن کی شادی تھی۔ وہاں سے واپس آتے ہی حادثہ ہو گیا۔ گل خان شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل لایا گیا۔ اس دن سے اب تک گراج بند ہی ہے۔ اتنا سب ہو گیا اور مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ میں حیرانگی سے سوچ رہا تھا۔ اچانک کے خیال آتے میں نے اس آدمی کو پکارا، اچھا سنو، تمہیں اس کے گھر کا پتہ ہے؟ اس آدمی نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ سوچ کر میں اپنی گاڑی میں آ بیٹھا اور گاڑی کا رخ اسی ویرانے کی طرف کر دیا جہاں گزشتہ رات گل خان بالکل ٹھیک حالت میں مجھے ملا تھا۔ مجھے وہ مل تلاش کرنا تھی جہاں گل خان کام کرتا تھا، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ لیکن وہ تو رات کی ڈیوٹی کرتا تھا۔
مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں وہاں پہنچا۔ مگر یہ کیا، وہاں تو چٹیل میدان تھا، کسی مل کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میری نظریں سائڈ پر پڑیں، اوف، قبریں ہی قبریں تھیں۔ وہ ایک قبرستان تھا، یعنی میں قبرستان میں ہوں۔ میں نے دہشت زدہ نظروں سے قریبی قبروں پر نظر دوڑائی کہ اچانک ایک کتبے پر میری نظر پڑی۔ نام گل خان، ولد عبد المجید، عمر 35 سال، تاریخ وفات 15 نومبر 2001۔ یہ پڑھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میرے دماغ میں گزرے واقعات فلم کی طرح چلنے لگے۔ خوف تو ایسے جیسے ختم ہو گیا اور اس پر حیرت کا غلبہ ہو گیا ہو، اور میں حیرانگی سے سوچ رہا تھا کہ گزشتہ رات جو میرے ساتھ ہوا، میں نے جسے دیکھا وہ کون تھا؟ کیا وہ گل خان تھا؟ کیا وہ گل خان کی روح تھی یا ہمسات؟ در حقیقت ہم جن کو مرنے کے بعد دیکھتے ہیں وہ روح نہیں، وہ ہمسات ہوتا ہے۔ وہ تب سے انسان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، اور مرتے دم تک اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو روح عالم برزخ میں قیام پذیر رہتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال آتا ہے کہ وہ گل خان کی روح تھی یا ہمسات؟ تو جواب ہے ہمسات۔ اچھی لوگوں کی روح کے ساتھ ان کا ہمسات بھی نیک ہوتا ہے۔ گل خان مر کر بھی اپنے محسن کو نہ بھولا، اور جب میں مصیبت میں تھا تو مر کر بھی میری مدد کو آ پہنچا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے گل خان کی قبر پہ فاتحہ پڑھی اور بوجھل دل کے ساتھ واپس آ گیا۔ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔